بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کے رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل طاعت پر۔ سامعین محترم، بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ کیا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں؟ اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ کا وسیلہ ہم دے سکتے ہیں؟ تو کیا دنیا میں سے جانے والوں کا ہم وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں؟ اس پر میرا ایک تاریخی مناظرہ ہے سما ٹی وی پر، آپ ذرا اس کی دلیل و برہان سنیے۔ تمام مسلمانان عالم کے لیے دعا گو ہوں۔ تو کیا میں سنت خداوند پر ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، درست تھا، جیسا کہ چشتی صاحب نے بخاری شریف کی حدیث بیان کی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار قبر پاک وہاں موجود ہے، مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اور مدینہ میں ہی بارش نہیں ہو رہی۔ میں رائے نہیں دے رہا، میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، میری بات بھی تو سنیں نا۔ آپ ہی تو عرض کر رہا ہوں، پھر سنیے گا۔ جی بسم اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو قبر پاک پر نہیں گئے، جا کر وہاں نہیں کہا کہ آپ ہمیں بارش دے دیں، بلکہ آپ کے چچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے ان کو لے کے گیا اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا کہ یہ ہمیں نیک ہیں۔ تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آج موجود ہے، وہ زندہ ہے، نیک ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے دعا کریں، جائز اور درست ہے۔ اگر ایک بندہ وفات پا گیا ہے تب جا کر آپ اس کے پاس دعا کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، میں آپ کو سنوں گا، خدا کی قسم میں تو سنوں گا یہ آپ کو سے۔ مجھے بتائیے، جب یہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ درود پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو کس پہ پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہے تو پڑھتے ہیں نا ان پہ درود؟ جی جی، موجود ہیں نبی تو کریم درود صلی اللہ پڑھتے علیہ وسلم پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ موجود ہیں تو تب درود پڑھتے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت موجود ہے، آپ وفات فرما چکے ہیں۔ تو درود بھیج کس پہ رہے ہیں؟ جن کا منصب موجود ہے وہ خود کیوں موجود نہیں؟ اور بحث کی طرف تو یہ تو ہم وسیلے پہ مسئلہ کو نہیں جانا۔ جن کا منصب موجود ہے، یہ نئی بحث چل جائے گی۔ درود شریف پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ میں کیا کسی ایسے شخص کے لیے جو دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کیا دعا کروں گا کہ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے؟ جی، اسے اپنا قرب عطا فرما دے۔ ٹھیک، تو وہ بندہ موجود ہی نہیں ہے، وہ تو موجود ہی اللہ کے پاس ہے، تو میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الحشر میں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ ایمان والوں کو کہا گیا کہ جو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو ان سے پہلے اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، کہ اللہ ان کو معاف فرما دے اور ہمیں بھی معاف فرما دے، اور وہ اپنے دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ کینہ نہیں رکھتے، کردار کی بات چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مجھے وسیلہ بنا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو موجود نہیں ہے یا گزر چکے ہیں، یہ درست ہے کہنا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، نہ کہ ان سے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ ان کے جو نہیں ہے دنیا میں، اپنے لیے دعا نہیں کرنی۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ جو نہیں ہے دنیا میں، ان کا قربت خدا کے قریب جانے کی میں بنانا بھائی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا قرب دے دے، ان کو معاف کر دے، جو نہیں ہے نا، جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ اپنا اللہ کے خیال میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے کلام کے پس منظر اور پیش منظر میں یہ بات درست ہے نا؟ پھر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جو موجود نہیں ہے ان کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں، اللہ اس کو قبول کرے گا جبکہ وہ وقت گزر چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی، موت کس پہ طاری ہوئی؟ جی، موت کس پہ طاری ہوئی؟ پھر انسان پہ موت طاری ہوتی ہے۔ حضور اقدس آپ پوائنٹ کو پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ پھر موت کس پہ طاری ہوئی؟ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی بات پہ آپ نے جم جانا ہے۔ اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو موت کس پہ طاری ہوتی ہے؟ پھر موت مخلوق پہ ہی طاری ہوتی ہے نا، خالق سے دعا کر رہی ہے، مخلوق کر رہی ہے، مخلوق کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس مخلوق کو جو ہے وہ معاف فرما دے۔ شاہ صاحب، اگر مجھے دیکھیے، ابھی آپ ہی کے سوال میں بڑا خوبصورت جواب ہے، اور قاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو چلے گئے ہیں، واقعی قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں، جو قرآن ہے وہ تو سچ ہے کہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگیں۔ کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نامدار، سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے پاک بابا، کائنات کی وجہ، کائنات باقی ہے میرے رسول کی وجہ سے، جو مرضی کہہ رہے ہیں آپ تعارف نہیں کرا سکتے۔ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، کیا ہم درود میں نبی پہ سلام بھیجتے ہیں یا مغفرت مانگتے ہیں؟ سلام زندہ پہ ہوتا ہے یا مغفرت زندہ کے لیے ہوتی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دیتے ہیں۔ عالم اسلام محبت بھرا پیغام ہے، کوئی بحث نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اور درود میں کہہ رہے ہیں، مغفرت نہیں بھیج رہے۔ ہاں، ہم درود بھیج رہے ہیں، درود میں سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں اور اللہ جس طرح نے ابراہیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی پہلی آیت میں کر دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مغفرت اللہ نے عام کر دی ہے۔ نہیں، اس کا جواب کیسے؟ یہ کر رہا ہوں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم اللہ کو نہیں سکھائیں گے۔ آپ کا یہ جواب جو ہے، آپ کا یہ جواب جو ہے، جو آپ فرما رہے ہیں اور قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ اس سوال کا جواب کیسے بنتا ہے؟ جی، اب جواب اس طرح بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب کیسے بنتا ہے؟ ہم شریعت کے تابع ہیں، کون نہیں ہے، کون نہیں ہے، کون نہیں ہے، یہ نہ کریے اس طرح نہیں، کون نہیں ہے، سب ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو آپ دیں، حیات ہیں، چھوڑ دیں۔ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سلام بھیج رہے ہیں، مغفرت کی دعا نہیں کر رہے، سلام زندہ پہ بھیجا جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں، محمد
सलाम मुर्दा पर भी भेजा जाता है। जब आप कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां जाके अस्सलाम वालेकुम अहले दियार कहते हैं। आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, ए कब्रों में रहने वालों मेरा सलाम। सलाम कह रहे हैं आप घरों में रहने वालों को नहीं कह सकते अस्सलाम का वालेकुम। जवाब तो आ गया कि मुर्दा के ऊपर जो है वो सलाम नहीं कहते। भाई मुर्दा को भी आप सलाम कहते हैं, जब वो फौत शुदा है कब्रिस्तान के अंदर आप जाते हैं तो आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आप कब्र वाले को कह रहे हैं ना, जो कब्र में है, आप अहले कबूर कह रहे हैं। आपके सवाल में जवाब है, आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, कब्रों में रहने वालों। कब्र में जिंदा है या मुर्दा है? कौन? जो कब्र वाले हैं। आम आदमी है वो तो मुर्दा है। मुर्दा है, अंबिया जिंदा है। कब्र में अच्छा देखिए, तो यही कह रहा हूं ना। ये बात को मुनासिब नहीं लगी आपको? किबला शाह मुर्दा है, साहब मोहब्बत के साथ सब मुर्दा है, सिर्फ अंबिया जिंदा है। ये आपको ठीक लगती है अंबिया बात? जिंदा है, उनको ग़िज़ा मिलती है। मेरा नबी तो सैयद शहीद अंबिया जिंदा है। नहीं है? शहीद भी जिंदा है। जिंदा है और मैं इसी लेकिन तरफ आ रहा था नहीं है। वो बुनियादी लिहाज से आप उनकी अपनी वफात राय हो बीच चुकी में है। ना डालें ना। नहीं, कुरान आगे क्या वाली है भाई? अपनी राय ना डालें। अल्लाह ने कहा है तुम्हें ये इसका फहम नहीं है, बस यहीं कुरान तक कहता है। है बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि अल्लाह दुनिया को के लिहाज से वो फौत हो गए हैं, अल्लाह के यहाँ वो जिंदा है, वहाँ रिज़्क़ दिए जाते देता हैं। है। और तुम्हारे इस गुमान में दुनिया नहीं में आ नहीं सकता। है, इस दुनिया में ये जो अगला जुमला, ये आप अल्लाह के इस कलाम की कॉल की नफी कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है आपको नहीं गुमान इसका, फिर आप अपना गुमान क्यों ले रहे अल्लाह हैं? फरमा रहा है कि वो जिंदा है। हम वसीले पे हैं, हम वसीले पे हैं। मुझे ये बताएं, गवाही जिंदा की होती है या मुर्दे की? चले इस पे आ जाए। गवाही जिंदा की है या मुर्दा की? अगर कोई कहे जी बिलाल कुतुब साहब ने ये बड़ा अच्छा जुमला कहा, तो उसका मतलब है आपने कहा तो मैंने कहा ना कि ये जुमला आपने अच्छा कहा। दोनों का जब आप सवाल अल्लाह ना करे रहते ही नहीं या मैं रहते ही नहीं, तो फिर अब वो कहेंगे कि उनका ये कौल था। अब उन्होंने अच्छा जुमला नहीं कहा, अब प्रेजेंट नहीं है, अब कौल था, गुजर गया। सवाल यह है कि आप जो कलमे में, आप जो आजान में 5 वक्त गवाही दे रहे हैं, उसमें आप इरशाद फरमा रहे हैं ना अपनी गवाही में, मैं हूं, कारी साहब हैं, कारी साहब की बुलाएं, कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं तो जब चला गया तो थे इस्तेमाल करोगे, अब है कहां? हैं तो मौजूद हैं। अब है की दुआ मांगते हैं या थे की दुआ मांगते हैं? बस इसका हाँ या ना में जवाब देते हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत क़यामत तक के लिए है। अरे भाई कौन सी बहस किस तरफ ले रहे हैं आप? अब मैं कारी साहब खुतबा नहीं जवाब दे खुतबा नहीं जवाब, नहीं खुतबा नहीं जवाब। आप जो दुआ मांगते हैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, जी, जी, जी। जैसे कैसे तैसे होगा? अब बात करें कैसी बात इस तरह है? नहीं। जो वो कह रहे हैं आप उसका जवाब दें। पहली बात तो यह है कि जब अल्लाह से मांगना शिरक नहीं, वाजिब है, औजिब है। नबियों ने भी अल्लाह से मांगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं बहस ही नहीं है है। कि मेरा पाक अल्लाह सबसे बड़ा है, वो अल्लाह अकबर है, वो आले मोहम्मद का खालिक है, वो अंबिया का, इसमें कोई शक। लेकिन जो कारी साहब ने बात की बड़ी खूबसूरत की, अब बात है कि किन का वसीला देकर मांगना चाहिए। सबसे पहली बात यह है किबला शाह साहब कि अल्लाह के यहाँ वसीला उनका दें जो खुद गुनहगार ना हो। हाय हाय, माफी उनके सदके में मांगे जिनसे खुद खता ना हुई हो, जिन्होंने जिंदगी में कभी खुद गुनाह ना किया हो। इसलिए जब तक हम फलसफाए इस्मत नहीं समझेंगे, नशा सा नहीं आ गया? जी अल्लाह सलाम रखे, जब तक हम दलील चाहिए होगी, जी, जी, हाँ, जी, दलील चाहिए होगी, दलील किताब व सुन्नत से होगी। बेशक बेशक मुझे इसकी दलील चाहिए होगी, बगैर दलील के अच्छा, किताबत मैं से आपसे अर्ज करूं एक बड़ी अदब के साथ। हजरत एक जुमला कहने थे, फिर आपको बताएं। हर शय अगर मंतक पे बेस्ड है ना, तो आप कभी इल्मी सफर नहीं कर सकते। मंतक छोटा इल्म होता है, फलसफा बड़ा इल्म होता है। सुभान कब समझेंगे खुदा की कसम? छोटे से अर्ज करूं, अंबिया मासबक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक, सरकार की तो बात ही छोड़े ना, सरकार तो सैयदुल अंबिया। हमारा ये अकीदा है, मैं करामत बासैदरी बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते, शिया सुन्नी देवबंदी की बहस से निकलकर नबी का नौकर होने के नाते, अपने अजीम पाकिस्तान की बका की दुआ मांगकर ये जुमला कहता हूं, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी पाक हैं, सारे नबी मुकद्दम हैं, किसी नबी से कभी कोई खता नहीं हुई, किसी नबी से कभी कोई गलती नहीं हुई, और ये मासूम वसीले हैं अल्लाह की बारगाह में देने के लिए। और मेरा नबी सैयदुल अंबिया है, और ना कि सिर्फ मेरा नबी बल्कि आले नबी भी उसी तरह मासूम और पाक हैं।